اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس ٹاپک کو، آج کے موضوع کو اور آج کے اس بیان کو سننے کے بعد میرے تو بہت سے سوالات کلیئر ہو گئے، بلکہ مجھے ایسی بات پتہ چلی ہے جو میں ابھی تک اس چیز کے بارے میں غلط سمجھتی تھی، غلط سوچتی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حلالہ۔ اسلام میں حلالہ کیا ہے، حلالہ کا کنسیپٹ کیا ہے، حلالہ کہتے کس کو ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہمارا وہ حلالہ کے اوپر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی ہم سنیں گے حلالہ کہتے کس کو ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں اضافی معلومات دوں گی یا پھر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ تو سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی۔ Dipan Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہے۔ سوال ابھی دوہرا ہے، جواب دے رہا ہوں میں۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو، نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ، 3 مہینے، 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت۔ 3 مہینے کے بعد the divorce is completed۔ لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ۔ آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیو میرج نیو مہر۔ نو واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن۔ I'll come to it۔ لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں، میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے، پھر سے طلاق، وہی طریقے سے سمجھوتا کرو، بڑے کو لے کے آؤ، طلاق بولو، 3 ماہ رکو، پھر جاؤ، پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے، پھر سے شادی کر سکتے، پھر نکاح، پھر مہر، پھر سے جھگڑا ہوتا ہے، پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل، اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نہیں بن، جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے۔ اس میں کیوں؟ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو، ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے، برابر نا؟ یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے، اتنا ٹائم لگتا ہے، پرائیویٹ میٹنگ، پھر بڑے لوگ سے میٹنگ، پھر 3 ماہ، پھر جڑو پیار سے، ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو، پھر شادی کرو۔ میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا، میں دیکھا نہیں ابھی تک کے، 1 بار ہوا دیکھا ہوگا، 2 بار، تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں۔ یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا، 2 بار ریجیکٹ کیا، 3rd بار فائنل، پھر آپ دوسرے سے شادی کرو۔ آپ پلان نہیں کر سکتے، آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو، اور پھر پتہ لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی، صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے، یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے، تو پہلا والا اچھا، ڈال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ، دال اور آٹے کا بھاؤ، آپ سمجھے نا؟ تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی، وہ بیوی کہیں گی، معلوم پڑا کہ نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا، سیم طریقہ، آپس میں سمجھوتا، پلاننگ نہیں،
اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا، یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ کچھ لوگ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا، تمہارا شوہر بنوں گا، ایک رات بعد طلاق دوں گا، پھر تم شوہر شادی کرنا، یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں، غلط کرتے. قرآن میں ایسا نہیں لکھتے. تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی پہلے بار طلاق دیے، دوسرے سے شادی کیے، پھر پتہ لگا صحیح نہیں تو واپس جا سکتے. آپ سمجھے نا؟ تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاء اللہ، اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع جو میں لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی خاص ہے موضوع ہے. یعنی کہ میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے. مطلب اتنی لمبی زندگی گزار لی ہے، ہمیشہ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء کرام سے، مسجد کے امام سے یہی سب سننے کو ملا ہے کہ حلالہ ہوتا کیا ہے، اسلام میں حلالہ کا کانسیپٹ کیا ہے. میں نے اپنی لائف میں ہمیشہ یہ چیز ہی سنی ہے کہ حلالہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جی اگر میاں بیوی کا ڈیورس ہو چکا ہوا ہے، تو اگر دونوں میاں بیوی میں بعد میں دوبارہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، دوبارہ سے وہ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، یا انہیں لگتا ہے کہ جی ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے جذباتی فیصلہ کر لیا ہے، تو شوہر بیوی پاس دوبارہ آنا چاہتا ہے یا بیوی بچوں کی وجہ سے شوہر پاس واپس جانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے فرض ہے اسلام میں کہ حلالہ کرے. حلالہ ہمیں کیسے سمجھایا گیا ہے کہ حلالہ کرنے کے لیے جی بیوی کا کسی اور مرد سے نکاح کرنا ضروری ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہوا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک جائز رشتہ قائم کرنا، ازدواجی تعلق چاہے ایک دفعہ ہی ہو، قائم کرنے کے بعد اس کو ڈیورس دے دینا. یعنی کہ کیونکہ قرآن مجید میں تو نہیں کہا گیا، لیکن جو ہمارے اسلام کے اصول ہیں، جو اسلام کی جو رول ریگولیشن ہے اسلام کی شادی کو لے کر، اس میں کہا گیا ہے کہ میاں بیوی کے نکاح کے بعد ایک ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، پاک رشتہ کا آغاز کیا جائے. تو ہمارے علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ جی حلالہ کر لیا، نکاح کر لیا تو ازدواجی تعلق قائم ہوگا تو نکاح مانا جائے گا، ورنہ نکاح نہیں ہوتا ہے. چاہے ایک دفعہ ہی ہو، ایک رات کا ہو، جیسے بھی ہو، تو ازدواجی تعلق قائم کرو، اس کے بعد ڈیورس دے دو. ڈیورس ہونے کے بعد جو عورت ہے اپنی عدت کو پورا کرے، عدت پورا کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی سے شادی کر لے. یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مولوی حضرات نے یہ کہتے ہیں کہ آفر دی ہوئی ہیں کہ جی میں حلالہ کر دیتا ہوں. یعنی کہ میں جو عورت حلالہ کروانا چاہ رہی مجھ سے حلالہ کروا دے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو اگلے دن ہی طلاق دے دوں گا. اس چیز کو ہم نیگیٹو لیں یا پازیٹیو لیں، لیکن یہ ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے، اپنا دین مذہب ہے، اپنی نیت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو لوگ نکاح کی حالت میں بھی حوث کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں کہ جی میں حلالہ کرنے کے تیار ہوں. مطلب کہ اس کی اپنی بیوی ہے، اس بیوی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا شوہر جو مسجد امام ہے وہ یہ سب کر رہا ہے، کہ وہ وہاں پر اس نے ایک رات کا نکاح بھی کر لیا اور اس نے اپنی نیڈ پوری کرنے کے لیے ازدواجی تعلق بھی قائم کر لیا، اور اس تعلق کو وہ یہی سمجھ کے کر رہا ہے کہ جی اب میری بیوی ہے تو پاک رشتہ مجھے اسلام میں الاؤ کیا گیا. ایک حد تک وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن وہ نکاح کے نام پہ جس نیت سے وہ نکاح کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ، جس نیت سے وہ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے کہ جی میں تیار ہوں، چاہے وہ اس کی بیٹی کی عمر کی ہوتی ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، بچیاں ہی ہوتی ہیں، مولوی حضرات بڑی بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کی بیٹی کی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ حلالہ کر رہے ہوتے ہیں اور وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں حلالہ کر دیتا ہوں اور میں طلاق دے دوں گا کیونکہ میری تو بیٹی کی طرح. لیکن پہلے بیٹی کی طرح پھر نکاح کر لیا، بیوی ہوگی، اپنی نیڈ پوری کر لی ایک جوان عورت سے، بعد میں اس کو ڈیورس دے دیا. تو خیر یہ تو بہت ہی گہری گفتگو ہے، اس پہ کیا بحث و بحث کرنا. آج کے بیسک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ایسی بات کہی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے نالج پر، کہ میں کافی پڑھتی ہوں، اسٹڈی کرتی ہوں چیزوں کو لے کر، کہ اسلام میں اتنی اہم بات کی کہ ہم اتنی زیادہ گمراہی کا شکار ہے. ہمارے بڑوں کو نہیں پتہ، میرے اپنے بڑوں کو نہیں پتہ، کیونکہ میں نے سنا ہی اپنے بڑوں سے ہے کہ جی حلالہ اس چیز کا نام ہے کہ لڑکی کسی اور سے نکاح کرے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے، پھر طلاق لے، پھر عدت پوری کرے اور پھر شادی کرے پرانے شوہر سے، تو ہی یہ شادی قبول ہے، ورنہ تو ہو نہیں سکتی. لیکن آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے سادہ الفاظ میں سمجھا دیا کہ قرآن مجید میں تو، اسلام میں تو حلالہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو حلالہ کانسیپٹ ہے وہ تو ہے ہی، اور وہ تو اس سے الگ ہی چیز بیان کر دی. ان کے مطابق میاں بیوی نے جذباتی فیصلہ کر لیا، طلاق کر لی، جو بھی کر لیا، لیکن طلاق کے 3 ماہ تک
اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ لیں. اگر 3 ماہ تک اندر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ ان کا نکاح ابھی تک جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر سے ایک دوسرے کی شریعت میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر 3 ماہ کے بعد بھی ان سے فیصلہ نہیں ہو پایا، انہوں نے 1 سال گزار دیا اور 1 سال کے بعد ان کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے غلطی کر لی ہے، تو ہم دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میرے میاں بھی بننا چاہتے ہیں، وہ دوبارہ سے نکاح کریں. یعنی کہ وہ دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لے لے اور اس کو حق مہر دے. یعنی کہ پراپر اسے ایک نکاح کرے، نکاح کا اہتمام کرے، مکمل اس کا حق مہر، اس کو حق ادا کرے. ہر چیز کرنے کے بعد وہ اس کی بیوی ہے. اس کے درمیان میں حلالہ کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا. یہ ہو گیا ایک دفعہ. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بولا اگر سیکنڈ ٹائم پھر اس انسان سے وہی غلطی ہو جائے، لڑکا یا لڑکی سے، کہ وہ پھر طلاق لے لے دوسری دفعہ. ٹھیک ہے، اسی دفعہ طلاق لینے کے بعد پھر سال 2 سال بعد 6 مہینے بعد یا جتنی دیر بعد بھی انہیں لگے کہ نہیں ہم نے غلطی کر لی ہے تو غلطی ہو گئی ہے، پھر سے وہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے جوازی تعلق قائم کر لیں. مطلب کہ وہ نکاح کریں، حق مہر عورت کا ادا کرے، اسلام کے تمام جو رول ہے ان کو مکمل کرے. اس کے قوانین مکمل ہونے کے بعد وہ اس کی بیوی ہے. لیکن اگر تھرڈ ٹائم پھر وہ غلطی کرتا ہے تو پھر منع کیا گیا، پھر کہا گیا ہے کہ نہیں. پھر یہ تھوڑا سا کانسیپٹ ہو سکتا ہے کہ حلالہ ایڈ کر لیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو ہمیں تو اسلام کا ایسے علم ہی نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے جو کہہ دیا ہے، جو کنسیپٹ بنا لیا، ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی آج کی اسپیچ نے تو مجھے تو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ہم اتنا گمراہی کا شکار ہیں. ہم پڑھے لکھے ہو کر بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو اسلام کی ہیں بس بڑوں نے جو کہہ دیا مان لیا. ہم اس پہ سرچ نہیں کرتے، اس پہ پڑھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ آیا ہمارے بزرگ، ہمارے مولوی، ہمارے جو لوگ علماء کرام کہہ رہے ہیں یہ قرآن مجید کی روح سے صحیح بھی کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے مائنڈ میں بھی یہی ہے کہ جی حلالہ کرنے کے لیے ایک اور مرد کرو یا ایک اور عورت. خیر مرد تو عورت کو نکاح کرنا پڑتا، مرد کو تو ہے نہیں حلالہ. عورت کہیں اور نکاح کرے، ازدواجی تعلق قائم کرے، پھر طلاق لے، پھر اب شوہر کے پاس آئے تو پھر حلالہ ہے. تو ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سب سوچ رہے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو آج میری ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا آنکھیں کھولی ہیں، مجھے ہلا کے رکھ دیا اندر سے. ان کی اسپیچ سننے کے بعد میرا تو بالکل کلیئر ہو گیا اس ٹاپک پر. اگر آپ کو بھی مزید کوئی سوال ہے، آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ لازمی کریے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، اور میری درخواست ہے اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ جو غلط کنسیپٹ ہے ہمارے بڑوں کا، ہماری جنریشن کا، وہ اس کو سنیں، اس پہ عمل کریں، انہیں پتہ چلے حلالہ ہے کیا، اسلام میں حلالہ کنسیپٹ کس چیز کا نام ہے، کس کو کہا گیا حلالہ. میری درخواست ہے پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے. مجھے دے اجازت، اللہ حافظ.